میں نے اس لیے دیا کہ میں جیلسلی گارڈ کرنا چاہتا تھا اس رائٹ ٹو اسپیک کو، اس ڈائلاگ کو، اس کلچر کو، کہ یہاں پر بحث ہو، دلیل ہو، تقریر ہو، بجٹ پاس ہو، قانون بنے، جس مقصد کے لیے میں نے اپنی زندگی کے پرائم 25 سال دیے ہیں. اینڈ آئی ہیو بین این ایڈوکیٹ سنس کہ آپ ایسا کریں. جائے کہ جب اس اسپیکر کی چیئر پر میں بیٹھوں اور آپ آ کر گالیاں دیں، ننگی، بیہودہ، برہنہ، نیکڈ گالیاں. نہیں سر، ایسا نہیں ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، میرے پرکس اینڈ پریولیجز، آئی ول ناٹ بیٹ اٹ بیہائنڈ دا بش. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو ایک کارکن آدمی ہوں. میں تو بس پہ، ویگن پہ سفر کرنا میرے لیے ایک روٹین کی بات ہے. کل بھی کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں. کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ اسپیکر کا آفس ایک سیریمونیل عہدہ ہے. اس پہ مجھے بتایا یہ گیا، فائنانس کمیٹی کی طرف سے بتایا گیا کہ جی اس پہ لگژری گاڑی کی انٹائٹلمنٹ ہے، لا فریمرز نے رکھی ہے. مجھے یہ کہا گیا کہ آپ BMW، میں نے کہا دس اے ویری ایکسپینسو کار، مجھے نہیں چاہیے، اس کو مت کریں. آپ جو ٹیوٹا میں کوئی میکسیمم لگژری کی کنڈیشن ہو سکتی ہے وہ کر لیں. اس پر مجھے کہا گیا جی پرکس اینڈ پریولیجز کی اپنی بڑی بے تحاشا بات کر دی. کہ کیا کر دیا پرکس اینڈ پریولیجز؟ مجھے یہ بتایا گیا فائنانس کمیٹی کی طرف سے کہ جو سسٹر اسمبلیز ہیں ان میں لگژری گاڑیاں ہیں، وہ BMWs ہیں، مرسڈیزز ہیں، سینٹ میں یہ ہے، فلاں یہ ہے. کیونکہ یہ ایک سیریمونیل عہدہ ہوتا ہے اور یہاں پر ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ڈگنیٹریز آتے ہیں، ان کو ہم یہاں پر لے کر آتے ہیں، ان کو ہوسٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے ہم اس طرح کی گاڑی، جو اسپیکر آفس کی گاڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ چلتے ہیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے کر لیں آپ، لیکن میں تو ایک کارکن آدمی ہوں، متوسط طبقے کا آدمی ہوں. میں تو بھائی رکشہ پر بھی سفر کر لیتا ہوں، میں سفر کر لیتا ہوں. اڈیپٹیبلٹی میرے اندر ہے. میں جب بھی مجھے جیسے حالات ہوں اس کے مطابق چھت کی بس پہ بیٹھ کے بھی جانے میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. دیٹس اور جب یہ ختم ہوگا میں نے کوئی گھر لے جانی ہے، اس اسپیکر آفس کی ہے. لیکن وہ TADA جو جال سازی سے فراڈولنٹلی کوئی بھی رکن آ کر لے گا اور وہ لے کر اپنی جیب میں ڈال کر جائے گا، وہ چاہے 1000 روپیہ ہوگا یا 10,000 ہوگا، جتنا بھی ہوگا، اور جعلی حاضری لگائے گا پراکسی کے ذریعے. تو میں نے آج اسمبلی کے سسٹم میں سے یہ بات میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو وہ تو آپ کی جیب میں جائے گا، یہ میری جیب میں نہیں جائے گی گاڑی. یہ تو اسمبلی سیکریٹریٹ کی ہے. لیٹ سے آج میں ہوں، کل کوئی اور ہوگا. یہ تو اس دفتر کی پراپرٹی ہے. اٹ ول ریمین دیر. اٹس دا گورنمنٹ پراپرٹی. یہ کوئی میرے تعیش کے لیے نہیں ہے جس کو میں اپنی آسائش کے لیے کہہ رہا ہوں. اف آئی ایم دا اسپیکر آئی ول بی دیر. اف سم ڈگنیٹری از کمنگ، وہ اس کو استعمال کر رہا ہوگا جیسے حالات ہوں. لیکن یہ جو چوری چکاری کرنی، یہ جو جال سازی، چھوٹی موٹی نوسر بازی کرنی، یعنی ایک رکن آئے، ریکوزیشن پہ اسمبلی کا اجلاس بلائے، وہاں پر 3.5 کروڑ روپے کا خرچہ کروائے، اور پھر 60 افراد، وہ گروہ، وہ علی بابا 40 چور کا تو ہم سنتے تھے، لیکن یہ علی بابا 60 سپوت پہلی بار دیکھیں. یہ آئیں اور یہ آ کر اس اسمبلی کے، جس کا میں کسٹوڈین ہوں، اس بنیاد پر کہ یہاں پر کچھ غلط نہیں ہوگا، اور وہ آ کے حاضریاں لگائیں اور حاضریاں لگوا کر وہاں سے وہ رقوم وصول کریں اور دبے پیروں چپکے سے کہ آہٹ بھی نہ آئے باہر نکل جائیں. اور بعد میں کچھ لوگ کہیں کہ جی اسپیکر صاحب نے زیادتی کی ہمیں نیم بلیم کر کے. یو ٹیل می، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ آپ گالیاں دیں، میں چپ کر کے سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھا رہوں؟ کیسے؟ آپ لوگوں کی دستاریں اچھالیں بلا جواز، اور اسمبلی کے فلور پہ جہاں پر آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ تقریر کریں، لیکن تذلیل کریں یہ حق نہیں ہے. اس کے کچھ حدود و قیود ہیں. تو میں نے اسی پرپز کے لیے ایک کمیٹی آف ہاؤس آن ایتھکس، دنیا کے اندر یہ رائج نظام ہے، اور جب تک یہ گالیاں اسی طرح سے بولی جاتی رہیں گی، دی جاتی رہیں گی، اس وقت تک اس تقسیم کا مظہر آپ کو یہ ملے گا کہ جیسے کوئی نیلی پری نامی خاتون. آج میں نے انسٹرکٹ کیا ہے کہ ویڈیو کے ذریعے نکالیں ان کی تصاویر جو وہاں پر موب کی صورت میں موجود تھے، اور ان کے خلاف رجسٹریشن آف کیس ہوگی جنہوں نے میری اسمبلی کے گیٹ پر ایک شریف آدمی کو مارا پیٹا، زیادتی کی، اس کا کیمرہ چھینا، کپڑے پھاڑے. جو قانون کے مطابق کاروائی ہے. دے کوڈنٹ بی لیفٹ اسکاٹ فری.
اور یہ پریولیج آپ کو اسمبلی کے فلور پر بھی حاصل نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جو تقریر کریں گے اور اس کے اندر ولگیرٹی ہوگی، غلاظت ہوگی، گالیاں ہوں گی. اور یہ آپ کی تربیت میں مانتا ہوں. میں کہتا ہوں ان پارٹی کے سربراہان کو جو اس پارٹی کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ میری بدقسمتی ہے کہ میں اب ایک پارٹی کی پوزیشن سے بات نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے لیے ایک لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کیا، میں نے آپ کو لیول پلینگ فیلڈ سے زیادہ ٹائم دیا، میں نے آپ کو آپ کے تمام پریولیجز کو انشور کیا. دا منٹ یور لیڈر آف دی اپوزیشن واز نامینیٹڈ، آئی میڈ ایوری پاسبل ایفرٹ کہ ان کو تمام فیسیلیٹیشنز وہاں پر ملیں اور آپ کے لیے بیسٹ جو کیا جا سکتا کیا جائے. لیکن اب ان ڈیولپنگ سرکمسٹانسز ایک انٹرویننگ آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا، اینڈ سپریم کورٹ سیز کہ جو پہلے ایس آئی سی کے رکن تھے اسمبلی کے اب وہ نہیں رہیں گے. اس کا ایک لیز مین لینگویج میں ترجمہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی پارٹی تھی، اب کس نے ایفیڈیوٹ پہلے دیا کس نے بعد دیا وہ ٹیکنیکلٹیز ہیں. کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ کہ اب وہ اراکین جو پہلے ایک جماعت کی بنیاد پر اپنا اپوزیشن کا لیڈر یا پارلیمانی لیڈر منتخب کر چکے تھے، اٹ سیزز ٹو ایگزسٹ ناؤ. تو شور کس بات کا ہے؟ کیا آپ اخبار نہیں پڑھتے؟ کیا آپ عدالت کی کارروائی نہیں دیکھتے؟ کیا آپ الیکشن کمیشن کے احکامات نہیں دیکھتے؟ کیا آپ نے سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں پڑھا؟ کیا آپ کو نہیں علم کہ وہ جو پہلی پارلیمانی حیت تھی وہ تبدیل ہو گئی؟ کیا میں کوئی غیر قانونی کام کر سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کے گالیاں دینے کے اس ایکٹ کو، جس کو میں بار بار انسسٹ کر کے کہہ رہا ہوں اور اصرار کر کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جگہ جو اہل حل و عقد کی جگہ ہے، جہاں پر میرے نزدیک اس کی سینکٹی بہت، اس کی تکریم بہت زیادہ ہے، وہاں پر میں آپ کی اس راؤڈیزم کے مظاہروں کی جیسے اجازت نہیں دے رہا. اسی طرح سے جب آپ کی نشستیں تبدیل ہو گئیں، آپ کی پارلیمانی حیثیت تبدیل ہو گئی، تو پھر آپ کے پاس کس طرح سے وہ آفس آف دی لیڈر آف دی اپوزیشن اینڈ دوز پرکس اینڈ پریولیجز رہ سکتے ہیں؟ تو یہ بھی آپ کو سوچ کر بات کرنی چاہیے جو کوئی بھی بات. اب کل میں نے سنا کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے، ایک روز پہلے میں نے سنی اسی اسمبلی کے بارے میں اپوزیشن کے اراکین، حق ہے بات کریں. کل گورنمنٹ کے اراکین بات کر رہے تھے اور وہ اپنی جگہ پر ناراض ہیں. یہ عہدہ ایسا ہے، ہم اس کی بات سنیں اس کے لہجے میں تلخی آ جاتی ہے دوسرے کے، ان کی بات سنیں. بھائی جمہوریت، آپ کو اعتراضات ہے نا، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے الیکشنز میں آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی. آپ کا یہ مقدمہ 2014 میں بھی تھا، میں قریب سے عینی شاہد ہوں آپ کے ان مقدمات کا، بحیثیت ایک وکیل کے بھی، بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے بھی، بحیثیت ایک پارلیمان کے رکن کے بھی، ایک اسمبلی کے ممبر کے بھی. میں نے آپ کی وہ ساری تصویر بھی دیکھی جو 2014 کے 4 حلقے کھولے جانے کی تھی. وہ آنریبل جج آف سپریم کورٹ جن کی سربراہی میں وہ کمیشن بنا، وہی کمیشن بعد میں جس پر آپ نے اتفاق کیا اس وقت کی حکومت میں میاں نواز شریف تھے. آئی ریممبر وہ کہہ رہے تھے میں جوڈیشل کمیشن بناتا ہوں، ملک کو عدم استحکام کا شکار مت کرو، اس کے اندر فریجلٹی ہوتی ہے، اور یہ فریجلٹی ڈیموکریٹک سسٹم کی اگر خدا نہ خواستہ وہ جو 2014 سے عدم استحکام کی میخیں گڑی ہیں، آج تک سٹیبلٹی نہیں. میں کسی پارٹی کی نمائندگی نہیں کر رہا، میں صرف اس ایوان کی اس وقت سے لے کے آج تک بگڑتی صورتحال کے ذمہ داران کا تعین کر کے بتا رہا ہوں. اور وہ بھی اس لیے کہ یہ ایک طرف سے بات آ گئی، کل آ گئی، انہوں نے کہا جی یہ ہمیں گالیاں دیں گے تو ہم نہیں دینے دیں گے. آپ کو یاد ہوگا جس دن سپلیمنٹری بجٹ پاس ہونا تھا، ہماری اکثریت ہے، ہم اکثریت کی بنیاد پر جیسے یہ ہمیں نہیں بولنے دیتے، اگر لیڈر آف اپوزیشن بات کرتے ہیں تو آپ اسپیکر صاحب ہماری پوری جماعت کو جو 240 کے قریب ہے سب کو پن ڈراپ سائلنس کرا کے بٹھا دیتے ہیں. اگر لیڈر آف دی ہاؤس کے پاس بولنے کا رائٹ نہیں ہوگا تو پھر لیڈر آف اپوزیشن کے پاس بھی نہیں ہوگا. وی وونٹ لیٹ یو اسپیک. سو دین اٹ بی، لیٹ اٹ بی. آپ بھی بولنے نہ دیں، آپ بھی بولنے نہ دیں تو میرے پاس کون سا کوئی جادو کی چھڑی ہے جس کو میں گھماؤں گا اور جمہوریت لوگوں کے اندر گھس کے چلی جائے گی. نو، یہ آپ کا رویہ ہے. آپ کے ٹوٹل مقدمات جو عدالتوں میں الیکشن ٹریبیونل میں، میں نے ریکارڈ منگوائے، 26 مقدمات ہیں میری اسمبلی کے ریلیٹڈ، 26. میں آل آف اٹ میں آپ کو فولڈ کر کے دے دیتا ہوں، آپ لے لیں.
وہ 26 کے 26 آپ کے فیور میں ہو جائیں پھر بھی حکومت اور اپوزیشن کا تعین تبدیل نہیں ہوتا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ واٹ آر یو اپ ٹو؟ آپ باہر اسمبلی میں بیٹھ جاتے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اٹس اے گڈ آپٹک آف اپوزیشن، کرنا چاہیے، ایک نہیں روز کریں، پبلک پروٹیسٹ آپ کا رائٹ ہے، ایز لانگ ایز وہ لوگوں کی پبلک لائف ڈسرپٹ نہ کرے۔ اگر آپ روڈز بلاک کر کے وہاں پر بیٹھ کے میری اسمبلی کے باہر آپ روز وہاں پر تالا بندیاں کروا کر وہاں پر ہجوم اکٹھا کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بٹ وہ انکنوینئنس جو اس اسمبلی کے ارد گرد ایک بڑی معروف شاہراہ ہے لکشمی چوک سے آتی ہوئی، ایک مال روڈ ہے، بڑی معروف شاہراہ ہے، مین آرٹریز آف دا سٹی ہیں، آپ ان کو روز بند کروائیں، آئی ہیو نو پرابلمز ود اٹ، لیکن اس پبلک کا کون سوچے گا؟ ہو ول بی تھنکنگ آف دیم، جن کا گھنٹوں کے گھنٹے کام پر جانے والے لوگوں کے وقت کا ضیاع آپ کی اس نان سینس کی بنیاد پہ ہوتا ہے؟ اور آپ کا کریکٹر کیا ہے؟ میں آپ کو فرام دا فلور اسمبلی کے اسپیکر کی حیثیت سے صرف آپ کے کردار کی نشاندہی کر رہا ہوں، اینڈ آئی ول نیم بلیم اٹ بیکاز میں پبلکلی یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے یہ کہا کہ اجلاس ریکوزیشن کرنا ہے اپوزیشن نے، میں ٹھیک ہے کریں، کروایا میں نے، امیڈیٹلی کروایا، آپ کی ریکوزیشن آتی گئی، آئی جسٹ کیم ان سائڈ اینڈ ایسے ڈو اٹ، کریں آپ آ کے۔ پہلی بار آپ سب گواہ ہیں، آپ سب کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں، وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو 2002 سے 2 دہائیاں 2.5 دہائیاں ہو گئی ہیں اس اسمبلی کو کور کرتے ہوئے، اکثریت میں نے آپ کی دیکھی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریکوزیشن اپوزیشن کر کے اجلاس بلائے، گورنمنٹ ایکسچیکر کا اتنا خرچہ کرائے، اور اس کے بعد پبلک ایکسچیکر کا، آپ کے میرے ٹیکس کے پیسے کا، پھر مجھے کہتے ہیں خود لگژری گاڑی لے کر، بھائی نہیں، نو ناٹ ایٹ آل، یو کین ناٹ کمپیئر دس ود اٹ، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں تھا، یہ انٹائٹلمنٹ پرووائڈ کی ہوئی تھی، رولز کے اندر تھی، اس کی تھی، میں نے تو بلکہ ان گڈ سینس آف مائی کہ میں نے کوئی بڑی جرمن لگژری گاڑی نہیں منگوائی کہ ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں، کمپرومائزڈ گاڑی پر بھی کوئی چل کے چلا جائے گا، ایک آف روڈر سی جیپ آ گئی، کیا آ گیا، لیکن پھر تماشا لگا دیا۔ آپ کی یہ سیلف رائٹیسنس کے دعوے، آپ کے یہ خود اپنی ایک خود پسندی میں ایک نارسزم کا فرام ٹاپ ٹو باٹم میں ایک عجیب صورتحال ہے، اور اس قسم کا قبیلہ میں نے اسمبلی کے فلور پہ پہلے نہیں دیکھا۔ سو میں آپ سے یہ صرف کہہ رہا ہوں کہ اپنے رویے میں کچھ بہتری لائیں۔ اب دیکھیں نا، کل یہ جو ایک ہماری آنریبل منسٹر کے بارے میں آپ نے، وہ کل سارا دن کورٹ میں جا کے بیٹھی رہی، کون ذمہ دار ہے؟ وہ مائنڈ سیٹ، وہ سوچ، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی سوچ پورے ملک کو فرید کی طرح گاڑ رہی ہے، وہ سوچ اس نے پنجے گاڑ دی، بےہودگی ایٹ ٹاپ آف اٹ۔ آپ کو اس کا فرق نہیں پڑتا ہوگا، مجھے یقین ہے نہیں پڑتا ہوگا، جس فریق کو نہیں پڑتا ہوگا، تربیت کا کوئی ایشو ہوگا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہاں پر میں آپ کو انشور کر دیتا ہوں، ایز لانگ ایز آئی ایم آن دا چیئر، میں کسی کو گالی نہیں دینے دوں گا، اس اسمبلی کے پروسیس کو چیٹ نہیں کرنے دوں گا۔ آپ سب لوگوں کی زبان نہیں تھکتی تھی میری تعریف کرتے، آکے جی اسپیکر صاحب آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے سارا پریشر سسٹین کر لیا۔ اپنے رویے پر بھی غور کریں، ایسے نہیں ہو سکتا، اٹ ہیز ٹو گو ون وے، ایسے نہیں چل سکتا، اینڈ ون وے از دا رائٹ وے۔ آپ نے اگر یہ غنڈہ گردی، یہ زیادتی، یہ گالم گلوچ، مجھے احتجاج پر کوئی اعتراض نہیں، آپ احتجاج کریں، ان یور رائٹ فل مینس، پروٹیسٹ کریں، اسمبلی کے اندر کریں، قرآنی آیات اور آگ پر لکھیں، اور آپ پھاڑ پھاڑ کے ان کو ایسے ہوا میں اچھال رہے ہیں جیسے آپ بالکل، آپ کا نہ دین سے کوئی تعلق ہے نہ تعلیم سے کوئی تعلق ہے۔ میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں، کیا کہوں، میں پبلک کر دوں ان کو، میں میڈیا پہ دے دوں؟ لیٹس بہیو، دیر از اے کمیٹی آن ایتھکس ناؤ۔ میں نے کل گورنمنٹ کے لوگوں سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنا تھوڑا ٹیمپر لو ڈاؤن کریں۔ میں آپ کو بھی صلاح دے رہا ہوں، یہ عوامی نمائندگان کا ایک فرض منصبی ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے آپ کو چنا گیا اس کام کو آپ کما حق ادا کریں۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے ٹوٹل کیس کی اوقات 26 مقدمے ہیں، 26 مقدمے سارے کے سارے بھی اگر آپ کی سائڈ پہ فیور میں چلے جائیں، اسٹل دا گورنمنٹ پارٹی ول ہیو دا میجورٹی آف 94 ممبرز، مور دین یور ٹوٹل نمبرز۔ کیا شور مچایا ہوا ہے، فارم اے، فارم بی، فارم سی، کمال ہے یار۔
کم از کم اس ہاؤس کی حد تک ہاں بات کریں، دلیل سے سخت بات کریں، تنقید کریں، جو کہنا چاہتے ہیں کہیں. جمہوریت کا حسن ہے یہ. ان کو حکومت کو آپ کی بات کا جواب دینا ہے. آئی ول انشور اٹ کہ آپ جو بات کرتے ہیں اس کا جواب آپ کو دیا جائے. نہیں بٹھایا میں نے 4 دن ویٹ پالیسی پر اجلاس. ہیو یو گون بلائنڈ فولڈ؟ نہیں مجبور کیا میں نے ایک منسٹر کو کہ آپ کے وہ سوالات جن پر آپ کو میں ٹرن ڈاؤن کر کے باہر پھینک سکتا تھا، ان سوالات کو میں نے منسٹرز کو کمپیل کیا کہ آنریبل ممبرز کو جواب دیں. آئی ہیو گیون یو دا چانس ٹو چیک دا گورنمنٹ، بٹ آئی کین ناٹ گیو یو دا فلور ٹو ابیوز پیپل، گالیاں دینے کے لیے. مائنڈ اٹ سر. تھینک یو ویری مچ. ون بائی ون. پہلے تو یہ درمیان میں آپ نے ایک بڑی خبر کی ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں جو کمپوزیشن آف ممبرز ہے وہ چینج ہو گئی ہے. اس وقت ہم پنجاب اسمبلی میں کیونکہ ایس آئی سی جو ہے وہ اس وقت پارٹی نہیں رہی، پی ٹی آئی نئی پارٹی بننے جا رہی ہے. پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کا اس وقت کیا عہدہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ نہیں جی، اٹ از ہینگنگ ان دا ایئر. نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد میں نے تب بھی الیکشن. اچھا دیکھیں چلیں ایک اور آپ انصاف کر دیں. ایک سیکنڈ جی ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ. الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا اسپیشل سیٹس والا. میں نے الیکشن کمیشن کے نوٹیفکیشن کا انتظار کیا لیاقت انصاری؟ نہیں کیا. I said Supreme Court's order, it is interpreting the law, they are suspended, they cannot come to the house. It is the same case again. میں یہ کیسے کر سکتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی کروں اور ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دوں؟ یار لیٹ اٹ کم. دا سپریم کورٹ آرڈر از کلیئر. میرے پاس آنکھیں اور دماغ بھی ہے. کل مسلم نور کی جانب سے پریس کانفرنس ہوئی، اس پریس کانفرنس کو آپ نے فالو کیا. جس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے کل بھی سوال ان کے سامنے رکھا تھا کہ آپ کسی پارٹی کے ممبر کے طور پہ نہیں بلکہ ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور کے اوپر اس ہاؤس کو چلائیں گے. جہاں پہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس ایوان کو قاعدے قانون کے مطابق چلائیں گے. اس ایوان کے اندر ایک ممبر کا ابھی تک اوتھ نہیں لیا. ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی تک کوئی پروڈکشن آرڈر یا اس بارے میں انسٹرکشنز پاس کیوں نہیں کی؟ نمبر 1. نمبر 2, جہاں پہ سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ نے سسپینڈ کیا ہے، ظاہر ہے اس ایوان کے اندر ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے نعرے بازی ہوتی ہے، ہڈڑ بازی ہوتی ہے. مسلم لیگ نون کے اب تک کتنے لوگوں کو آپ نے سزا دی؟ نہیں دیکھیں، آپ نے بڑا اچھا کیا یہ سوال کیا. آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو. کوئی بھی آنریبل ممبر جو میرے پاس آئے گا میں اس کو اوتھ لوں گا. اب کسی کو جا کے میں نے گھر سے تو نہیں لے کر آنا. somebody has to approach me. اور میرے تو وہ ذاتی دوست بھی ہیں، اگر وہ میرے تک آئیں گے تو آئی ول ٹیک کیئر آف ہم. اے بی میں نے ساری ریلز کو اسکروٹنائز کیا ہے. میں کسی ایک حکومتی رکن کو یا مسلم لیگ نون کے رکن کو بیچ میں سے سفٹ نہیں کر سکا جو گالی دے رہا ہوں. ریئیکشنری موڈ میں ہمارے ایک آنریبل ممبر جو کل یہاں پر پریس ٹاک کر رہے تھے، انہوں نے اس سے کہا میں تیرا منہ توڑ دوں گا. یہ میں نے سنا ہے. لیکن باقی گالیاں ساری جو تھیں وہ تحریک انصاف کے اسی کنبے کی طرف سے نکل رہی تھیں. تو میں نے ان تمام افراد کو جو گالیاں دینے کے موجب تھے، تواتر کے ساتھ گالیاں دے رہے تھے، اس طرح دے رہے تھے جیسے باقاعدہ اس کے اندر انہوں نے کوئی تعلیم حاصل کر رکھی تھی. اس طرح کوئی سند یافتہ شخص اس طرح کی گالیاں دے سکتے ہیں جیسی وہ گالیاں دے رہے تھے. میرے لیے بھی حیران کن تھی وہ گالیاں کہ اس طرح کی گالیوں کی ویکیبلری بھی ایگزسٹ کرتی ہے. میں نے ان اراکین کو بار کیا. نمبر 3, ایز اے کسٹوڈین آپ سے میں نے کہا کہ آپ نے اگر ایویلویٹ کرنا ہے تو آپ کو میں ایکسیس دیتا ہوں اسمبلی کے ریکارڈز پہ. 70% ٹائم بطور سپیکر میں نے ان کو دیا. سپیکر چیمبر میں میرے پاس زیادہ لوگ اپوزیشن کے ہوتے ہیں. کوشچن آور میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ایڈجرنمنٹ موشنز دیکھ سکتے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے جس کا میں بڑا ایڈوکیٹ ہوں کہ یہ جو افواج ہوتی ہیں، کسی بھی ملک کی افواج، وہ اپنے ویلر پہ، اپنی ڈگنیٹی پہ، اپنی شیولری پہ، اپنی ڈرم بیٹ پہ، اپنے میڈلز پہ، اپنے تفخر پہ ان افواج کا قیام ہوتا ہے. اگر ان کا وہ چھیننے کی کوشش کی جائے تو ملکوں کے وجود ختم ہوتے ہیں. میں 9 مئی کا ایک دعوے دار ہوں، لیکن میں نے 9 مئی کے معاملے کی بھی پریویلیج موشنز کمیٹی کو بھیج کے لوگوں کو بلایا. واٹ ایلس یو آر آسکنگ؟ اس کے ساتھ میں آپ سے کلیئر کر رہا ہوں، دیکھیں میں آئی ایم اوپننگ اٹ اپ. یہ تو بھی کچھ سختی نہیں ہے آپ کے سوال میں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس سے مزید سخت سوال آپ مجھ سے کریں، چپتا ہوا کریں، ذاتی کریں. آئی ایم ہیئر ٹو آنسر اٹ. اگر میں نے کسی ایک جگہ پر کوئی پارٹیشن کی ہے، آئی ایم رسپانسبل.
اگر گالیاں دینا اور یہ گالیوں کی ریل میں تصور نہیں کر سکتا کہ میں اپنے گھر کے اندر گالی دوں، لیکن یہ ٹی وی کی اسکرین میرے گھر میں چلتی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل رپورٹنگ جگہ جگہ ہوتی ہے، میرے بچے دیکھتے ہیں، آپ کے بچے دیکھتے ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہیں. کس کا نام لے کر وہ گالی دے رہا تھا اس دن جس کو میں نے بار کیا؟ یو ٹیل می سر. میرا کہنا یہ ہے کہ میری طرف سے آئی کین اون، ڈیفینڈ اینڈ لاؤڈلی اسٹینڈ آن ایچ اینڈ ایوری سنگل ایکٹ وچ آئی ہیو ڈن ایز اسپیکر کہ وہ نان پارٹیجن ایکٹ ہے. میں نے کل حکومت کے اراکین سے جو کل یہاں پر پریس ٹاک کر رہے تھے ان سے بھی درخواست کی ہے اور ان سے بھی میں نے پیغام بھیجا ہے کہ کمیٹی آن ایتھکس میں آپ میرا مدعا صرف ان گالیوں کو روکنا ہے. گالیاں مت دیں. یہ گالیاں ہم سکول میں سنتے تھے، یار تو نے اس کو گالی دی، اچھا بھائی تجھے لگے ہمیں کیا لگے، وہ گالی جس نے دی اس کو لگتی ہے. ایسی باتیں سنتے تھے بچے ہوتے. آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اسمبلیوں کے اندر اس طرح کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بھٹی صاحب کو لے لو. بھٹی صاحب آپ نے حاضری کی بات کی کہ انہوں نے حاضری لگائی اور نکل گئے. ماضی میں بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے، تو کیوں نہیں آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ سارا کچھ روز کا روز پوسٹ کر دیں؟ نہیں بھٹی صاحب، ماضی میں ایسا نہیں ہوا. ماضی میں ریکوزیشن اجلاس میں کبھی یہ نہیں ہوا. اگر ایک دفعہ بھی ہوا ہے تو میرے سامنے رکھ دیں. یہ اگر روٹین کا سیشن ہوتا ہے وڈ ہیو اوور لکڈ اٹ. اراکین آتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں، چلے جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہوتا بحیثیت مجموعی 60 کے قریب ذہین افراد اس طرح کی چیٹنگ کر کے، چوری چکاری، چھوٹی موٹی نوسر بازی کر کے وہ کہتا ہے اس ٹی اے ڈی اے کی. حاضریاں نہیں آ رہی. آپ کی پنجاب اسمبلی کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ پہلے حاضریاں آتی تھیں. دیکھیں میرا مدعا آج مختلف ہے، آپ کی بحث کی رخ دوسرا ہے. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے اتنا بڑا پورا انفراسٹرکچر ایک دن کے لیے طلب کر لیا. اپوزیشن کے کہنے پہ طلب ہوا. ریکوزیشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، طلبی اجلاس کی اپوزیشن کے کہنے پہ. وہ طلب کرنے کے بعد آپ کے 60 افراد حاضری لے کے چند ہزار میں فی کس ٹی اے ڈی اے لے کر بیچ میں سے دبے پاؤں پتلی گلی سے نکل گئے. اسپیکر صاحب، یہ جو ایتھکس کمیٹی ہے، کیا ایتھکس کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق پھر آپ یہ جو 60 ارکان ہیں حاضری لگا کے چلے گئے، ان کے ٹی اے ڈی اے روکیں گے؟ ایک اور دوسرا، ماضی کی بات کروں تو جب گورنر راج لگا تھا تو مسلم لیگ نون کے ارکان بھی جو ہے وہ باہر راستے میں اجلاس کرتے تھے اور وہ بھی باہر ہی حاضری لگاتے تھے اور ٹی اے ڈی لیتے تھے. اس کو نہیں دیکھیں، میں اس کا فرق یہ نکال رہا ہوں کہ مجھے اعتراض ریکوزیشن سیشن پر یہ ایکٹ کرنے میں. ویسے ایک رکن آتے ہیں، چند لمحے کے لیے اپنا بزنس نمٹاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. ہاؤس میں آتے ہیں چند لمحے کے لیے، ان کا کوئی کوشچن ہے وہ لیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں اور کر کے چلے جاتے ہیں، تو اس پہ میری کوئی قدغن نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ آپ ریکوزیشن کر کے کتنا بڑا ایکسپینڈیچر کراتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اس میں یہ چیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. میرا اعتراض اس پہ ون بائی ون. آپ نے ابھی کہا کہ اپوزیشن لیڈر اب پنجاب اسمبلی میں نہیں رہے، تو اس وقت جو پنجاب اسمبلی میں جو اپوزیشن کی تعداد ہے اس میں صرف تحریک انصاف کے کتنے ہیں اور سنی اتحاد موصلی کتنے ہیں، اس کی تقسیم؟ یہ دیکھیں نا، یہ ایک ابھی مسئلہ الیکشن کمیشن میں جس کی ایک بحث چل رہی ہے، جس پہ الیکشن کمیشن خود بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا. انہوں نے آج نیشنل اسمبلی میں ان کے وہ 39 ممبرز نوٹیفائی کیے ہیں جن کے پارٹی افیلیشنز کے بانڈز کو انہوں نے جس طریقے سے پڑھا. اب یہ والے جتنے اراکین ہیں انہوں نے اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہوئے ہیں ایس آئی سی کے. اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ وہ ممبرز ایسے ہیں. اب ان کے کیا وہاں سے سٹیٹس ہمارے پاس آتا ہے، دیٹ ہیز ٹو بی سین اکارڈنگ ٹو دا نیو پارٹی لائنز. وہ دیکھ کے بات کریں. کہ جس طرح ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے، جیسے آپ نے فرمایا، اس کو روکنے کے لیے حکومت کو کیا سجیشن دیں گے آپ؟ کس طرح وہ بھی دیکھیں، ایک خاتون کے متعلق ایک ویڈیو آئی جو بظاہر لگتا ہے کہ وہ جعلی ہے، تو اس طرح کے واقعات مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں. اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ دیکھیں، وہ میرے ہم کولیگ ہیں 2002 سے. میرا ان کے ساتھ ایک بالکل بہن بھائی کا رشتہ ہے. ہم اکٹھے کولیگ آ رہے ہیں پچھلی 2-2.5 دہائیوں سے. اینڈ آئی ایم ریئلی اینگری ٹو سی دیٹ. میں شدید اضطراب کا شکار ہوں، غصے میں ہوں. میں نے وہ جو تصویر دیکھی ہے اس کے بعد میرے پاس کہنے کے لیے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے. لوگوں کی فیملی لائف سٹارنش کر رہے ہیں یہ لوگ.
اور وہ بندہ جس کے سراغ تک ہم پہنچے ہیں، جس کے متعلق FIA دیکھ رہی ہے، میں نے ابھی انکوائر کیا جب کچھ جرنلسٹ دوستوں نے مجھے بتایا، تو وہ ان کے کوئی ایکٹیوسٹ ہیں. اب کیا کریں بتائیں؟ اوپر سے لے کے نیچے تک پورا کنبہ ہی ایسا ہے، میں بطور اسپیکر اسے آگے کہہ نہیں سکتا. کیا کریں؟ مئی کے حوالے سے مسلم لیگ نون یہ آلریڈی کہہ رہی ہے کہ شواہد موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں، لیکن بار بار ریلیف مل رہا ہے. پروسیکیوشن جو ہے وہ لگ رہا ہے کہ آپ کی کمزور ہے، کہ لاہور ہائی کورٹ کو بھی کہنا پڑا کہ آپ لوگ ٹی وی پر بیٹھ کر تو کہتے ہیں ان کو ریلیف دے دیے، لیکن آپ کے پروسیکیوشن کوئی ثبوت جو ہے وہ کام نہیں کر رہے. یہ سوال حکومت سے کرے تو بہتر ہے، میں اس میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اپوزیشن کو ایک پارٹی لائن دی گئی ہے اور نہیں ایسا لگتا کہ آپ کی پریس کانفرنس میں اس کے رویوں میں کوئی خاصا تبدیلی جائے گی. تو آئندہ کیا آیا وہ ہوگا کہ دوبارہ 14 روز کی پابندی لگے گی جو ہاؤس کے اندر ایسی I will not allow it, sir. میں کبھی کسی صورت میں یہ بات میں میکنگ اٹ کلیئر، میرا مقصد ہی بات کرنے کا یہ کہ یہ پارٹی لائن ہوگی تو ان کی اپنی ہوگی، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن اس فلور پر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ لوگ جو ولگیرٹی، وینڈلزم، ہلوگنزم، غنڈہ گردی، اس طرح کی بدماشی، گالیاں، کسی صورت اجازت نہیں دوں گا. تھینک یو ویری مچ. اسپیکر صاحب ایک رہنمائی فرمائیں کہ سیکنڈ لاسٹ اینڈ دین لاسٹ. عمومی طور پر اپوزیشن لیڈر کا عہدہ کسی پارٹی کا نہیں ہوتا. ارکان جو ہے کسی فرد کو نامزد کر کے اسپیکر کو کہتے ہیں کہ ہم اسے اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں. عمومی طور پر یہی پریکٹس ہم نے پارلیمانی دیکھی ہے، اس کی آپ تصحیح کر دیں گے، آپ بہتر سمجھتے ہیں. کیونکہ اب ملک احمد خان بچر جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر کے نامی کسی سیاسی جماعت کے نہیں، ارکان اسمبلی کے ہیں. ایک تو یہ کلیئر کر دیں. دوسرا، آپ نے حکومت کو بھی پیغام بھیجا اور اپوزیشن کو بھی، لیکن جو قائمہ کمیٹیوں کے انتخابات ہیں چیئرمین کے، وہ شروع کر دیے گئے ہیں اپوزیشن کی عدم موجودگی میں، اور پھر اس طرح ساری حکومتی ارکان کیا ان قائمہ کمیٹیوں کے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے؟ دیکھیے، پروسیس کین ناٹ ویٹ. کسی کی ایبسینٹزم کی بنیاد پہ پروسیس ویٹ نہیں کر سکتا. اس ہاؤس کو میں نے فنکشنل کرنا ہے، اس کے لیے کمیٹیز کا آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی آن دا فرسٹ ڈے جب بطور اسپیکر میں بیٹھا، آپ گواہ ہیں، میں نے سارے ہاؤس کو کمیٹی میں کنورٹ کیا اور ایک رول پاس کیا کہ ایٹ پار ود دا فل میجورٹی آف دا ہاؤس دونوں طرف سے، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی کر دیں گے. اس کے بعد یہ اسٹینڈنگ کمیٹیز لازم حصہ ہیں جن کی فنکشنالٹی، ورکنگ، اس وقت تک یہ اسمبلی آدھی ہے جب تک اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بنیں. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی ایبسینٹزم کی بنیاد پر میں اس پروسیس کو فردر ڈیلے کروں. وی ہیو سٹارٹڈ، اور ان کو لکھ کے بھیجا ہے، وہ آئیں، حصہ لیں. نہیں لیتے تو دا چیئرمینز ول بی فارمڈ. وہ میجورٹی ویسے بھی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی ہے، تو اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. تیسری امپورٹنٹ بات جو آپ نے کی، بڑا اچھا کیا لیاقت، آپ نے یہ سوال کیا. آپ کے نوٹس میں ہے کہ یہ معاملہ پہلی بار جو آپ یہ اٹھا رہے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن پارٹی کا نہیں، پوری اپوزیشن کے اراکین کا لیڈر ہوتا ہے. تو راجہ ریاض اور چودھری ظہیر الدین کا کیس آپ کے حافظے میں ہونا چاہیے. اکثریتی جماعت کا ہوگا، جو بھی ہوگا وہ اکثریتی جماعت کا ہوگا، جو اپوزیشن کی اکثریت ہے. اور اس پہ کورٹ کی پروناؤنسمنٹ بھی ہے جس میں انٹرپریٹ کیا ہوا ہے کہ میجورٹی جو. آپ کا سوال، لاسٹ سوال پلیز. آپ کو اپڈیٹ کروں گا کہ پرسوں جو باہر واقعہ ہوا ہے وہ اسٹیج کامیڈین اور نیلی پری کا آپس کا ایک منصوبہ تھا جس کا ڈراپ سین ہو گیا ہے. وہ اسٹیج اگر اس کو گھر سے لے کے آیا تھا، اس کو پیسے دیے تھے حملہ کرنے کے لیے، اور بعد میں نیلی پری اسی کے گھر سے ہی گرفتار ہوگی. تو اس کا ڈراپ سین تو بڑا اچھا ہے اگر کوئی ایسی سین ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، اگر اپوزیشن کل کو دوبارہ سنجیو کونسل کے نام سے آپ کو ریجسٹریشن دیتی ہے، اسمبلی اجلاس کرنے کی، کیا آپ اس نام سے دوبارہ ان کی اس ریکویسٹ کو ایکسپٹ کریں؟ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ اگر میرے پاس ریکوزیشن آتی ہے تو ریکوزیشن پر ان کو یہ لکھنا ضروری نہیں ہے وہ کس جماعت سے. وہ تو صرف ان اراکین کا جو اقلیت میں ہیں وہ مجھے لکھ کر بھیجتے ہیں کہ ہم ریکوزیشن بلا رہے ہیں، تو ہم اس کو طلب کریں گے. کوئی کیوں نہیں کریں گے؟ اور جہاں تک ان کا یہ تعلق ہے کہ ان کا ڈٹرمینیشن الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ وہ کس جماعت سے ہیں.